اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ محرمات کا بیان چل رہا ہے، انہی میں آج کا جو مسئلہ ہے کہ وَلَا يَتَزَوَّجُ الْمَوْلَى أَمَتَهُ وَلَا الْمَرْأَةُ عَبْدَهَا، کوئی بھی آقا اپنی باندی سے نکاح نہیں کرے گا اور کوئی بھی عورت اپنے غلام سے نکاح نہیں کرے گی، لِأَنَّ النِّكَاحَ مَا شُرِعَ إِلَّا مُثْمِرًا بِثَمَرَاتٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ الْمُتَنَاكِحَيْنِ، اس لیے کہ نکاح تو نکاح کرنے والوں کے درمیان کچھ مشترک ثمرات کا مثمر بن کے ہی مشروع ہوا ہے، اور مملوکیت یہ مالکیت کے منافی ہے، تو شرکت پر ثمرات کا وقوع یہ محال ہو جائے گا۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی باندی کے مالک کا اپنی باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح سے کسی سیدہ اور مالکن کا اپنے مملوک اور غلام سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس مسئلے میں ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے اور اسی پر اجماع ہے۔ کیوں کوئی مالک اپنی مملوکہ باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، یا کیوں کوئی سیدہ اور مالکن عورت اپنے مملوک اور غلام سے نکاح نہیں کر سکتی؟ دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ نکاح کے کچھ ایسے فوائد ہوتے ہیں، کچھ منافع ہوتے ہیں، کچھ ثمرات ہوتے ہیں جو میاں بیوی کے درمیان مشترک ہوتے ہیں، کہ کچھ حقوق کی مالکن بیوی ہوتی ہے اور کچھ حقوق کا مالک شوہر ہوتا ہے۔ مثلاً نکاح اگر ہو گیا تو شوہر کو وطی پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے، اور عورت کو گھر سے نکلنے پر روک لگانے کا حق حاصل ہو جاتا ہے، اولاد کے حصول کی بھی حقداری مل جاتی ہے، تربیت رضاعت وغیرہ کی منفعت بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ تو وہ فوائد ہیں یا وہ منفعت ہیں جو شوہر کو حاصل ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف بیوی کو مہر کا نفع حاصل ہوتا ہے، نان نفقہ کا نفع حاصل ہوتا ہے، شوہر کو مکان بھی رہائش کا دینا پڑتا ہے، کھانے کا بھی نظم کرنا پڑتا ہے، اور کپڑے کا بھی نظم کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب نان نفقہ کی حقدار عورت ہو جاتی ہے، مہر کی حقدار عورت ہو جاتی ہے، اور بالفرض اگر شوہر مجبوب ہو جائے یا عنین ہو جائے تو اس کو خیار فسخ حاصل ہوتا ہے۔ یہ سارے اہم منافع ہیں جو بیوی کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو اب جب منافع میں میاں اور بیوی دونوں مشترک ہیں،
کچھ منافع کی مالکن عورت ہے، کچھ منافع کا مالک شوہر ہے. اور صورت مسئلہ میں آقا باندی کا مالک ہے یا عورت غلام کا مالک ہے، تو آقا کا باندی کا مالک ہونا اور عورت کا اپنے غلام کا مالک ہونا، یہ مالکیت منافع کے منافی ہے، کیونکہ زوجین میں سے ہر ایک کچھ مخصوص حقوق کے مالک ہیں، لیکن جب ان میں سے کوئی کسی کی ذات ہی کا مالک ہوگا تو ظاہر ہے کہ اب مملوک کے حق میں منافع نکاح کی تحصیل دشوار ہو جائے گی، اور نکاح کے منافع مشترکہ کا جو فائدہ نکاح سے حاصل ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے مالک اور مملوک کے درمیان عقد کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے. اچھی بات ہے صاحب. اگلا جزیہ یہ ہے کہ وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْكِتَابِيَّاتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْكِتَابِيَّةِ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ مِن بَعْدُ انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ کتابیات سے نکاح کرنا جائز ہے. کیوں؟ اللہ کا فرمان ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور وہ پاک دامن عورتیں جنہیں کتاب دی گئی ہے. محصنات کا معنی کیا ہے؟ العفائف. شارع کیا کہتے ہیں؟ العفائف، عفائف سے. اور کتابیہ چاہے آزاد ہو یا باندی ہو کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح سے باندی کتابیہ سے نکاح جائز ہے ویسی ہی آزاد کتابیہ سے بھی نکاح کرنا جائز ہے. صاحب ہدایہ نے المحصنات کی تفسیر عفائف سے کی ہے. تو کیا اگر عفیفہ نہ ہو کتابیہ تو اس سے نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہو جائے گا؟ نہیں. بہتر ہے کہ پاک دامن عورت سے اس کی پاک دامن کتابیہ سے نکاح کریں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پاک دامن نہ ہو تو اس سے نکاح ہی ناجائز ہو جائے گا. پھر عفائف سے تفسیر کیوں کی؟ عفائف سے تفسیر کر کے انہوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر سے احتراز کیا ہے کہ انہوں نے محصنات کی تفسیر مسلمات سے کی ہے. لیکن یہ تفسیر قابل عمل اس لیے نہیں ہے کہ پھر الذین اوتوا الکتاب کہنے کا کوئی فائدہ نہیں رہ جائے گا. اس لیے کہ چاہے کسی دھرم کی کوئی عورت ہو، اگر اپنا دھرم چھوڑ کے اپنا مذہب چھوڑ کے اسلام قبول کر لے تو پھر چاہے کتابیہ ہو چاہے غیر کتابیہ ہو، مشرکہ ہو، مجوسیہ ہو، اور کوئی کافر مشرک ہو، سب سے نکاح جائز ہے. تو پھر یہاں پر یہ تخصیص کہ وہ عورتیں جنہیں کتاب دی گئی ہیں ان سے نکاح کرنا جائز ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے محصنات کی تفسیر عفائف سے کی جائے کہ کتابیہ جو پاک دامن عورتیں ہوں ان سے نکاح کرنا جائز ہے. اچھی بات ہے صاحب. پھر کہتے ہیں کہ مجوسی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. مجوسی یعنی آتش پرست، آگ کے جو پجارین ہوتی ہیں وہ مجوسیات. کیوں ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے؟ تو کہا کہ سنو بہم سنت اہل الکتاب، ان کے ساتھ وہی روش اپناؤ جو اہل کتاب کے ساتھ اپناتے ہو. لیکن دو روش ایسی ہے
کہ جو اہل کتاب سے اپنائی جا سکتی ہے مجوسی عورتوں سے نہیں اپنائی جا سکتی. اس کا استثناء عبارت میں کر دیا گیا غیر ناکحی نسائہم. اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ تو تم نکاح کرتے ہو مگر مجوسی عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرنا. کتابیہ عورتوں کا ذبیحہ تو تم کھاتے ہو لیکن مجوسی عورتوں کا ذبیحہ مت کھانا. قال وللوثنیات. اور اسی طرح سے یعنی جس طرح سے مجوسی عورتوں سے نکاح کرنا ناجائز ہے بت پرست اور مشرک عورتوں سے بھی نکاح کرنا ناجائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. اور مشرک عورتوں سے نکاح مت کرنا اور تب تک مت کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. کہتے ہیں وَيَجُوزُ تزوج الصابیات ان کانوا یؤمنون بدین ویقرون بکتاب لانہم من اہل الکتاب. اور صابیہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن صابیہ عورت سے نکاح کرنا، عورتوں سے نکاح کرنا کب جائز ہے؟ اگر یہ صابیہ عورتیں کسی دین پر ایمان رکھتی ہوں اور کسی کتاب کا اقرار کرتی ہوں. ظاہر ہے وہ کسی دین سابق پر اگر ایمان رکھیں گی یا آسمان سے نازل شدہ من جانب اللہ کسی کتاب کا اقرار کریں گی تو ان کا شمار اہل کتاب سے ہوگا اور اہل کتاب سے نکاح کرنا جائز ہے. لیکن اگر صابیہ وہ عورتیں ہیں جو ستاروں کی پوجا کرتی ہیں اور ان کے لیے کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے تو لم تجز مناکحتہم، ان سے باہمی نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ مشرک ہے. اب کہتے ہیں کہ جو اختلاف ہے کہ صابیہ عورت سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں ہے نا؟ کیوں یہ اختلاف ہوا؟ فقہائے احناف میں ان سے نکاح کے جواز اور عدم جواز کے متعلق اختلاف ہے. سیدنا امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے یہاں یہ اہل کتاب سے ہے، اور ظاہر ہے اہل کتاب سے اگر مان لیا جائے تو ان سے نکاح کرنا بالاتفاق درست ہوگا. لیکن حضرات صاحبین کے یہاں یہ جماعت صابیہ ستارہ پرستوں کی جماعت ہے، بت پرستوں کی جماعت ہے، اور مشرک سے نکاح کرنا یہ تو بے اتفاق حرام ہے. اس لیے یہاں ان سے نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہوگا. اور یہی حال ان کے ذبیحے کا بھی رہے گا کہ امام اعظم ان کے ذبیحے کو جائز قرار دیں گے اور صاحبین ان کے ذبیحے کو ناجائز قرار دیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اختلاف دراصل حقیقتاً نہیں ہے، بلکہ صابیہ کی تعریف کی بنیاد پر ہے کہ صابیہ کہتے کسے ہیں. امام اعظم کے ہاں چونکہ وہ اہل کتاب سے ہیں تو نکاح بھی جائز، ذبیحہ بھی جائز، لیکن صاحبین کے ہاں چونکہ وہ مشرکین میں سے ہیں اس لیے ان سے نکاح ناجائز، ان کا ذبیحہ ناجائز. آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل.